کسی کو پرکھنے کے لیے لمحہ بھی بہت ہوتا ہے، اور اگر خود کو دھوکے میں رکھنا ہے تو صدیاں بھی نہ کافی۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پورے نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں، گھر جو خدا کو پسند ہے وہاں ہوتی ہیں۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹوں کا حق ہے اور بیٹیوں کا حق ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم سے حسد کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، محفل اپنی سجاتے ہیں، تذکرہ ہمارا کرتے ہیں۔ عبادت صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ عورت کی کل کائنات اس کی حیا اور پاکیزگی ہے۔ اگر ایک دفعہ یہ نایاب موتی اپنی پاکیزگی کھو دے تو ساری دنیا کے سمندر مل کر بھی اس کو دھو نہیں سکتے۔ گھروں کا خوبصورت ہونا کوئی بڑی بات نہیں، وہاں کے لوگ خوبصورت اور شاندار ہونے چاہئیں۔ بعض بڑے گھر بہت گھٹن زدہ ہوتے ہیں۔ زندگی میں بڑے مقصد حاصل کرنے کے لیے کبھی دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے اور کبھی دل کو پتھر کرنا پڑتا ہے۔ شادی شدہ مرد کو دوسری عورت پسند آتی ہے، یہ اس کی فطرت ہے، لیکن عورت کو اپنے خاوند کے سوا کوئی مرد پسند نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھا کریں۔ ان دعاؤں پر اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ برے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم اچھے وقت کی ہمیشہ قدر کر سکو۔ پانی ہر چیز کو دھو سکتا ہے لیکن گندگی زبان کو نہیں۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کا کچھ نہیں چاہتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ مجھے تم سے محبت ہے، نہ ہی تمہارے خد و خال سے، مجھے اس کیفیت سے محبت ہے جو تمہارے ساتھ ہونے سے مجھ پر طاری ہوتی ہے۔ محبت میں سچائی تلاش کرو، کیونکہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا وہ آپ کے لیے تکلیف نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی آپ کو یاد کرے گا۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو۔ چہروں اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں ہوتے۔ اس مرد سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جو اس طرح تمہاری عزت کرے جیسے وہ ماں اور بہن کی کرتا ہے۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ اللہ کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری ہر دعا پر کن کہہ دے گا انشاءاللہ۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا ہے وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ محبت وہ اعلیٰ احساس ہے جو مشکل ترین وقتوں اور عجیب ترین جگہوں پر آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ عورت کی آزادی کا پہلا قدم اس کی خود مختاری سے شروع ہوتا ہے۔ خود مختار ہوئے بغیر عورت کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔
عورت کی توہین کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اس کی موجودگی میں دوسری عورت کی خواہش کرو۔ خدا تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو تمہاری روح کو کھائے، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ کچھ باتیں انسان پسند کرتا ہے، کچھ اس کے مزاج میں ہوتی ہیں، کچھ وہ زندگی سے سیکھ لیتا ہے۔ ہر بات کی وجہ محبت کا ہو جانا یا محبت کا کھو دینا نہیں ہوتا۔ اگر تم مجھ سے کبھی کبھی نفرت نہ کرو تو تم مجھ سے ہمیشہ محبت بھی نہیں کر سکتے۔ انسان اسی قسم کی الجھنوں کا مجموعہ ہے۔ زندگی میں لوگ آپ کو بیوقوف بنائیں گے، آپ کی تذلیل کریں گے اور برے طریقے سے پیش آئیں گے۔ ان کا احتساب خدا کرے گا۔ آپ اپنے دل میں نفرت کو گھر نہ کرنے دیں، ورنہ آپ بھی انہی لوگوں میں شمار ہوں گے۔ جو مخلص ہے وہ بیوقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ دولت پر کبھی تکبر مت کرنا۔ اگر حلال ہے تو حساب دینا پڑے گا اور حرام ہے تو عذاب سہنا پڑے گا۔ کون ہوتا ہے مصیبت میں کسی کا دوست؟ آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان میں نہیں ہوتی۔ حشر میں بتاؤں گا جو حشر کیا ہے تو نے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ حسد کرنا بہت بری عادت ہے، اس لیے ضروری ہے جل کر کباب بننے کی بجائے کھل کر گلاب بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم گلاب کا پھول بن جاؤ، کیونکہ یہ پھول اس کے ہاتھوں میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے جو اسے مسل کے پھینک دیتا ہے۔ عیاری چھوٹے کمبل کی مانند ہوتی ہے، اس سے سر چھپاؤ گے تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ مشکل ہوتا ہے نا جب اس بھری دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی نہ ہو جس کو کھل کر آپ بتا سکیں کہ زندگی کتنے گھٹن گزرتی ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ عورت کی 3 ادائیں ضدی سے ضدی مرد کو عورت کا غلام بنا سکتی ہیں۔ مشکل میں ساتھ دینا، پریشانی میں حوصلہ دینا اور محبت میں مسکرا دینا۔ اگر عورت اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہے تو بھول کر بھی مرد کو یہ 3 باتیں نہ بتائے: اپنا گزرا ہوا برا وقت، اپنی کمزوری اور اپنی مجبوری۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔